السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ لوگ؟ یقیناً اچھے ہوں گے اور آپ سب کی لائف اچھی گزر رہی ہوگی۔ 1960 کے عشرے میں ایڈورڈ لورنس نے ایک بہت بڑے فینومینا کی بات کی، جس کو انہوں نے بٹر فلائی ایفیکٹ کا نام دیا۔ اس تھیوری میں انہوں نے بتایا کہ کبھی کبھار چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑا ایفیکٹ پیدا کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ تتلی کے پر کی ہلکی سی جنبش بہت بڑے طوفان کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہ ورلڈ وار 1 کی بات ہے کہ جب ایک فرانس کے سپاہی ہنری کا سامنا ایک جرمن سپاہی سے ہوا۔ جرمن سپاہی چونکہ زخمی تھا، اس لیے ہنری کو اس کے اوپر رحم آیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا معمولی سپاہی تھا اور ہنری نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس سپاہی کو چھوڑنے سے بہت بڑا سانحہ ہو سکتا ہے۔ یہ معمولی سپاہی بعد میں ہٹلر بنا، جس نے جرمنی پر حکومت کی، اور ہٹلر ہی کی وجہ سے دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی، جس میں بہت بڑی تباہی ہوئی اور باقی ہسٹری ہم سب جانتے ہیں۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کی وجوہات بھی اتنی زیادہ بڑی نہیں ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی وجوہات ہیں جن کو اس وقت اگنور کیا گیا تھا۔ سفر سے 2 ہفتہ پہلے ٹائٹینک کے نچلے حصے میں ایک آگ لگی تھی، جس سے وہ حصہ کمزور پڑ گیا تھا۔ اس کی ریپیئرنگ زیادہ اچھی نہیں ہوئی تھی اور بعد میں برف کے پہاڑ سے وہی حصہ ٹکرایا تھا۔ جہاز میں ہر چیز موجود تھا، شراب کی بوتلیں تھیں، سگار تھا، کھانے پینے کے سامان تھے، بہت زیادہ لوگ تھے، لیکن وہاں پر کوئی دوربین نہیں تھا۔ اگر وہاں پر دوربین ہوتا تو برف کے پہاڑ کو دور سے ہی دیکھا جاتا اور اتنی بڑی تباہی سے بچ سکتا تھا۔ لوگوں کی گنجائش کو بڑھانے کے لیے لائف بوٹ کی تعداد کم کر دی تھی اور صرف 24 لائف بوٹ رکھے گئے تھے۔ اگر لائف بوٹ زیادہ ہوتے تو زیادہ لوگوں کی جان بچ سکتی تھی۔ یہ باتیں بظاہر چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں، لیکن انہی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے اتنا بڑا سانحہ ہوا۔ اگر سفر سے پہلے ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا تو اتنی بڑی تباہی سے بچا جا سکتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیشہ نیگیٹو ایفیکٹس پیدا نہیں کرتے، کبھی کبھار پازیٹیو ایفیکٹس بھی پیدا ہوتے۔ قاسم علی شاہ کو ٹین ایج میں واصف علی واصف کی ایک کتاب ملی۔ انہوں نے کتاب لی، اس کو پڑھا، اس سے انسپائر ہوئے اور محنت کرتے کرتے وہ پاکستان کے سب سے بڑے موٹیویشنل اسپیکر بنے۔ بچپن میں عبدالستار ایدھی کی ماں ان کو 2 روپے دیتی تھی اور کہتی تھی کہ ان میں سے 1 روپے تم نے اپنے آپ پر خرچ کرنا ہے اور 1 روپے کسی فلاحی کام میں صرف کرنا ہے۔ صرف 1 روپے کی مدد ہمارے لیے اتنا بڑا نہیں لگتا، لیکن یہی 1 روپے بڑھتے بڑھتے پوری دنیا کا سب سے بڑا ایمبولینس سروس بنا۔ 2017 سے پہلے مجھے پڑھنے کا بالکل شوق نہیں تھا۔ مجھے سب سے پہلے ایک کتاب ملی جس کا نام تھا دا پاور آف پازیٹیو تھنکنگ۔ میں نے وہ کتاب پڑھا اور اس سے میری لائف بالکل چینج ہو گئی۔ اس کتاب سے میرے اندر ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپڈ ہوئی، ریڈنگ کا شوق میرے اندر پیدا ہوا اور اس ریڈنگ کی وجہ سے میرے اندر کانفیڈنس پیدا ہوا۔ اسی کانفیڈنس کی وجہ سے میں لوگوں کے سامنے بول سکتا ہوں۔ یہ یوٹیوب چینل اسی کانفیڈنس کی وجہ سے ہی بنا ہے۔ اس چھوٹی سی ہیبٹ نے میرے اندر پازیٹیوٹی بڑھایا۔ میں زیادہ خوش رہتا ہوں، میں اپنے آپ کو زیادہ کامیاب سمجھتا ہوں، میں ہمیشہ سیٹسفائیڈ رہتا ہوں۔ میں نے اپنی لائف میں بڑے بڑے مشنز بنائے ہیں۔ یہ سب صرف ایک چھوٹی سی ہیبٹ کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو دنیا میں کوئی بھی چیز اتفاقیہ طور پر نہیں ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں، چھوٹے انسیڈنٹس، چھوٹے واقعات، چھوٹی تبدیلی اور چھوٹے وجوہات کو اگنور نہ کریں۔ یہ چیزیں بہت بڑا ایفیکٹ پیدا کر سکتی ہیں۔ زندگی میں ہر انسیڈنٹ، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، ہر کاز، ہر وجہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو کبھی بھی ان کو اپنی لائف میں اگنور نہ کریں۔ اگر آپ اپنی لائف کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اپنی لائف میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لائیں۔ چھوٹے چھوٹے اچھے ہیبٹس اور چھوٹے چھوٹے برے ہیبٹس آپ کی کامیابی اور ناکامی کی وجہ بن سکتی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری ان باتوں سے آپ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے۔
مجھے سننے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.